अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि मैं लगातार 3-4 रोज़ से आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम के 5 अरकान हैं और इस्लाम का जो 5वां रुकन है वो हज है। अगर आप इस्लाम और ईमान के अरकान में से किसी भी रुकन का इनकार करेंगे तो आप मुसलमान नहीं होंगे। ये अलग बात है कि कुछ चीज़ें सब लोगों पर लागू नहीं होती। जैसे ज़कात है तो ज़कात का निसाब अगर किसी के पास मुकम्मल नहीं होता तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ज़कात पर ईमान रखना ज़रूरी है कि जब भी वो निसाब तक पहुँचेंगे तो ज़कात की अदायगी करेंगे। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग हज के लिए जो एक्सपेंसेस है, अखराजात है या जो बदनी ताकत है वो नहीं रखते, तो उस पर भी हज जो है फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। किसी भी ताकत आए, अखराजात की हो चाहे बदनी ताकत हो, तो वो हज के लिए जाएंगे तो फिर का ईमान कारगर है। इसके इनकार की वजह से इंसान काफिर हो जाता है। हज की तारीफ़। हज इस्लाम का जो 5वां रुकन है, इसके लुग़वी माने है ज़ियारत का इरादा करना। इस दिनों में खाना काबा की ज़ियारत करने, अरफात में ठहरने और कुछ ख़ास इबादत अंजाम देने को हज कहते हैं। हज ही की तरह एक इबादत है जो उम्रा है। हज में कुछ अमाल ज़्यादा हैं, उम्रा में थोड़ा कम है। तो उम्रा किसे कहते हैं? उम्रा कहते हैं खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने, तवाफ़ करने और सफ़ा व मरवा पहाड़ों के दरमियान तेज़ चलने को उम्रा कहते हैं। उम्रा हज के अलावा दूसरे दिनों में भी किया जा सकता है। उम्रा को छोटा हज कहते हैं और असल हज को बड़ा हज कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जुमा के दिन जो हज पड़ता है वही हज अकबर है, बड़ा हज है। ये गलत है। उम्रा की भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। उम्रा की बड़ी फजीलत है। एक उम्रा से दूसरे उम्रा के दरमियान जो गुनाह होते हैं, जो गुनाह सरजद होते हैं, वो माफ़ हो जाते हैं। एक अंसारी सहाबिया उम्मे सीनान हज्जतुल विदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज में शरीक नहीं हो सकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज से वापस हुए तो फरमाया कि पूछो उनसे कि वो हज क्यों नहीं जा सकी। तो उन्होंने कहा, मेरे शौहर उसका सबब बन गया अल्लाह के रसूल। मेरे पास 2 ऊँटनियाँ थी, एक पर वो और स्नान चले गए, दूसरे को सिंचाई और पानी वगैरह लाने के लिए छोड़ दिया। अगर मैं चली जाती तो ये काम ना हो पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आ जाए तो उसमें उम्रा कर लो। रमज़ान का उम्रा हज की तरह है। एक उम्रा कैसे करना है? तो कुछ चीज़ें तो सिमिलरिटी है, जो हज में भी किया जाता है, उम्रा में भी किया जाता है। तो जो चीज़ें आप जान जाएंगे कि उम्रा कैसे किया जाता है, तो हज के दिनों में भी, हज करते वक्त भी उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जब आप उम्रा के लिए निकलते हैं तो एहराम बांधते हैं। एहराम एक मुतय्यना मकाम मिकात पर पहुंचकर या उससे पहले बाकायदा नियत करने और मखसूस लिबास बगैर सिला हुआ तहबंद और चादर पहनने को कहते हैं। ये मिकात जहाँ पर से एहराम बांधना है, यानी वो लिबास पहनना है, नियत कर लेनी है, वो मिकात क्या है? जगह यलमलम है। ये एक पहाड़ी का नाम है जो मक्का के जनूब में 54 किलोमीटर पर वाक़ है। यहाँ से एहराम बांधे बगैर गुज़र जाना दुरुस्त नहीं है। एहराम बांधने से पहले गुस्ल कर लें, वज़ू करें और फिर बगैर सिला हुआ तहबंद और एक चादर आप पहन लें। औरतों के लिए कोई ख़ास लिबास नहीं, लेकिन उन्हें चेहरा बहरहाल खुला रखना है। जब आप एहराम बांध लें गुस्ल और वज़ू करने के बाद, तो फिर आप 2 रकात नमाज पढ़ें और बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान व इज़हार करें इस दुआ के ज़रिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ और नियामत तेरे लिए है और बादशाही तेरी है, कोई तेरा शरीक नहीं। ये जो दुआ हमने पढ़ी है,
اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ میقات جہاں پر نیت کرتے ہیں، وضو اور غسل کے بعد جو احرام باندھتے ہیں، وہ کپڑا باندھتے ہیں، اسی میقات سے یہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جب تک عمرہ ختم نہیں ہوتا اٹھتے بیٹھتے اور عمرہ کے ارکان ادا کرتے وقت جو ہے یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ احرام باندھنے کے بعد یعنی جب آپ وہ تہبند بغیر سلاوہ تہبند اور ایک چادر جب آپ باندھ لیں تو آپ کے لیے ہر زیب و زینت اور فیشن کی چیز کیا ہو جاتی ہے، اور عیش و عشرت کی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ عمامے سے سر ڈھک سکتے ہیں، نہ بال کٹوا سکتے ہیں، اور نہ ہی بیوی سے سیکس کر سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سیکس کے تعلق سے اور تعلقات کے تعلق سے کوئی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ نہ شکار کی اجازت ہے اور نہ شکار کی طرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی شکار کی بھی اجازت نہیں ہے اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ہے، آئے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ مکہ پہنچ کر طواف کرتے ہیں۔ اب احرام باندھ کر اب کارروائی اور جو ایکشنز ہیں وہ چالو ہوتے ہیں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے جیسے آپ مکہ پہنچیں تو وہاں پر طواف کریں۔ طواف کہتے کسے ہیں؟ چکر لگانے کو کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو 7 چکر لگایا جاتا ہے اسی کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کی جو شروعات ہے حجر اسود یعنی کالا پتھر سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اسے چومیں اور اسے چھوئیں۔ اسی چومنے اور چھونے کو استلام بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے چومنا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے ہاتھ چوم لینا کافی ہوتا ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اسے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے چومتے ہیں، پوجا اور پرستش کے لیے نہیں چومتے۔ نہ اس سے مسلمان کوئی فائدہ کی امید رکھتا ہے، نہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی بیوی کو بھی چومتا ہے، اپنے بچوں کو بھی چومتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ ایک موقع سے حضرت عمر فاروق نے اس کی وضاحت کی ہے، اے حجر اسود، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو بس ایک پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، ہرگز نہ چومتا۔ جب خانہ کعبہ کا آپ چکر لگائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لا کر، تیری کتاب کی تصدیق کر کے اور تیرے وعدہ کو پورا کر کے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے طواف شروع کرتا ہوں۔ طواف کے ہر چکر میں حمد و ثنا کریں اور جو دعا چاہے مانگے۔ جو چاہے مانگے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ حسد کر کے ان کی کسی نعمت کے زوال کے لیے دعا مانگیں، بلکہ آپ کسی کے ختم ہونے کی دعا مانگیں، اور نہ ہی آپ کسی سے نعمت چھن جانے کی دعا مانگیں، اور نہ ہی کسی کو پرابلم میں دیکھنے کے لیے دعا مانگیں، بلکہ پازیٹیو مائنڈ رکھ کر کے اپنی ترقی کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو دعا ہے مانگنا ہے وہ مانگیں۔ ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ رکن یمانی کسے کہتے ہیں؟ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب میں رہ کر مغربی کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ طواف کرتے وقت اس کا استلام یعنی اس کا چومنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ استلام جہاں بھی آئے گا سمجھ جائیے چومنا ہے۔ 7واں چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے طواف کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔
آج کل اس کے ارد گرد لوہے کی جالی لگا دی گئی ہے۔ طواف کے بعد جنوب میں واقع صفا نامی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے پڑھیں۔ صفا پر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی تعریف اور کبریائی بڑائی بیان کریں، دعا و مناجات کریں اور یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے فرما برداری ہے، فرما روائی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام پارٹیوں کو اس نے اکیلا شکست دی، ہرا دیا۔ پھر شمال میں واقع مروہ نامی پہاڑی پر تیز تیز قدموں سے جائیں اور اس میں چڑھتے وقت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھیں۔ مروہ کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب دو سبز ہرے نشان ہیں، انہیں میلائن اخضرائن کہتے ہیں۔ ان کے درمیان دوڑنا سنت ہے، مگر یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو یہی حکم ہے کہ ان نشانیوں کے درمیان بھی عام رفتار سے ہی چلیں۔ مروہ پر بھی قبلہ رو کھڑے ہو کر تکبیر و تحلیل اور دعا کرتے رہیں، اس طرح 7 بار کرتے رہیں۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ بھاگ کا نتیجہ تھا کہ یادگار کے طور پر اس کو حج کے ایک ایکشن میں، حج کے ایک فعل میں شامل کر دیا گیا۔ انہوں نے بھاگ دوڑ اس وقت کی تھی جب کہ وہ پریشان ہو گئی تھی اپنے پیاسے بچے اسماعیل کے پانی کی تلاش کے لیے۔ جب وہ تلاش کر رہی تھی تو اللہ کی رحمت سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر ڈسٹینس پر ہے، اور یہ زمزم کا جو چشمہ ہے اس کا فائدہ آج تک جاری ہے۔ یہ نہ سوکھا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں شفا رکھی ہے، غذائیت بھی، اجر بھی ہے اور برکت بھی۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو جو سعی کہتے ہیں، سعی کرتے وقت، سعی اور کرنے کے بعد سر کو منڈائیں اور بال کو ترشوائیں، اس طرح سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ حالت احرام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یعنی